پرفتن دور میں ہر کوئی اپنے آپ کو سچائی کرتا ہے، اور غلامی رسول کا تابع دار بھی ہے۔ اس غلامی کا اعتبار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ پھر نمازی ہے، نہیں نمازی، داڑھی والا ہے، نہیں داڑھی والا، شریعت والا ہے، بغیر شریعت والا ہے، حلال والا ہے، حرام والا ہے، ہر ایک کی یہی دعوت کرتا ہے کہ میں رسول اللہ کی محبت میں سکتا ہوں۔ دیکھیے کوئی کام نہیں اصول و ضوابط کے بغیر نہیں، اور بات اگر رسول اللہ کی ذات کی ہو تو یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ میں اپنے بیان سے پہلے یہ بات عرض کر دوں، جس بندے نے ایمان لایا اور یہ پہلا ضابطہ ہے رسول اللہ کی محبت کا، چلے میں بیان ہی کر دیتا ہوں۔ پہلی بات ایمان ہے اللہ کے رسول، اور اس بارے میں اللہ ایمان والوں سے مخاطب ہوتا ہے۔ اپنی عبادت کی باری آتی ہے تو کفار بھی وہی کہتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، لیکن جب نبی کی بات آتی ہے اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اوپر ایمان لاؤ۔ کس کو اللہ مخاطب کرتا ہے؟ ایمان والو۔ ایمان والو۔ اب پہلا اصول جو ہے وہ ایمان ہے، اس کے بعد دوسرا ہے محبت، تیسرا ہے رسول اللہ کی عزت، چوتھا ہے رسول اللہ کی اتباع، پنجواں ہے اپنے ہر معاملے میں حاکم رسول اللہ کو ٹھہرانا ہے، جو فیصلہ بھی کروانا ہے وہ شریعت مطہرہ کے ماتحت کروانا ہے۔ ایک طرف اپنی بات ہے، ایک طرف نبی کی شریعت ہے۔ ایمان جس کے اندر ہوگا وہ اپنی بات کو ترجیح نہیں دے گا، وہ نبی کی شریعت کو ترجیح دے گا۔ تو پہلا ضابطہ کون سا ہے؟ بولے پھر میں انشاءاللہ آپ کو بلاؤں گا۔ پہلا کون سا ہے؟ یہ یاد کرنے والی بات ہے، اس لیے میں بتا رہا ہوں۔ پہلا ضابطہ کون سا ہے؟ ایمان ہے۔ پہلا کون سا ہے؟ ایمان ہے۔ دوسرا کون سا ہے؟ محبت ہے۔ دوسرا کون سا ہے؟ محبت ہے۔ تیسرا کون سا ہے؟ عزت ہے۔ چوتھا کون سا ہے؟ اتباع ہے۔ پانچواں کون سا ہے؟ ہر معاملے میں رسول اللہ کو حاکم ٹھہرانا ہے۔ میری بات سمجھے؟ پھر ریپیٹ کرتے ہیں۔ پہلا کون سا ہے؟ ایمان ہے۔ دوسرا کون سا ہے؟ محبت ہے، ماشاءاللہ۔ تیسرا کون سا ہے؟ عزت ہے، ماشاءاللہ۔ چوتھا کون سا ہے؟ اتباع ہے، ماشاءاللہ۔ پانچواں کون سا ہے؟ جو نبی کے رسول ہر معاملے میں حاکم ٹھہرانا ہے۔ یہ اصول و ضوابط جس نے یاد کر لیے بس وہ کامیاب ہے۔ پہلا کون سا ہے؟ ایمان ہے۔ بولتے جائیں۔ پہلا کون سا ہے؟ اونچا بولے، مجھے آواز ہے۔ پہلا کون سا ہے؟ ایمان ہے۔ دوسرا کون سا ہے؟ محبت ہے۔ تیسرا کون سا ہے؟ عزت ہے۔ چوتھا کون سا ہے؟ اتباع ہے۔ پانچواں کون سا ہے؟ ہر کام میں پانچ اصول و ضوابط ہے۔ یاد رکھیے ایمان یہ ہے، اتنا مضبوط ہونا چاہیے۔ نبی پاک نے فرمایا انا خاتم النبیین و بعد، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد لا نبی بعد، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ایمان کی بات ہے نا۔ نبی پاک نے فرمایا انا خاتم النبیین،
میں آخری لا نبی بعد، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب کہیں آپ کا واسطہ پڑ جاتا ہے، کوئی کہتا ہے میں نبی ہوں، میں نبوت کا دعوے دار ہوں، اب پڑھا لکھا بندہ کہتا ہے کہ تو مجھے اس پہ دلیل دے، یہ اس سے دلیل مانگنا یہ کفر ہے۔ آپ اس سے دلیل نہیں مانگ سکتے تو نبی ہے یا نبی نہیں ہے۔ اگر نبی ہے تو معجزہ دکھا۔ جب رسول اللہ کی ذات کے اوپر ایمان لے آئے، اللہ نے کہہ دیا آمنوا باللہ، اللہ ایمان والوں سے مخاطب ہو جائے تو ایمان پھر یقین کا نام ہے۔ یقین ایسا پکا ہونا چاہیے۔ جب یہاں سے اندر سے آپ کو کوئی کہتا ہے کہ باہر جو ہے وہ دھوپ چڑھی ہوئی ہے، آپ اس کے دیکھنے چلے جاتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، دھوپ نظر آتی ہے، پھر آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ واقعہ یہ یقین ہے۔ تو رسول اللہ کی بات پہ ایسے یقین کرنا ہے۔ کوئی بندہ کہتا ہے باہر بارش ہے، آپ جا کے ہاتھ دیتے ہیں، بارش ہاتھ پہ پڑے گی، آپ کو یقین ہو جائے گا۔ لیکن نبی کی بات کو آپ نے سن کے یقین کرنا ہے۔ نبی کی بات اللہ کی بات ہے، نبی کی بات اللہ کی بات ہے، نبی کی بات اللہ کی بات ہے۔ تو اس لیے آپ کسی مدعی نبوت کا دعوے دار سے دلیل نہیں مانگ سکتے۔ آپ اسی کو کافر مانیں گے، اگر دلیل مانیں گے تو پھر خود کافر ہو جائیں گے، اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ یہ ہوتا ہے۔ تو اللہ بھی ہمیں ادھر ہی دعوت دے رہا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں نا کہ ایمان والوں کے اصول و ضوابط ہیں میرے، وہ کیا ہیں؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، سبحان اللہ، جو رسول اللہ تمہیں دیتے ہیں بس لے لو، اس کو اپنے سینے سے لگا۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا، جس سے منع کرتے ہیں اس سے چھوڑ دو، رک جاؤ۔ یہ ایمان ہے، یہ محبت کا دعوے دار جو ہے سچا ہے۔ اللہ کا حکم بھی یہی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ دنیا والوں، تمہارے لیے بہترین نمونہ جو ہے وہ رسول اللہ کی ذات ہے۔ آئیڈیل اصلی تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات ہے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے اور قیامت کے دن رجوع کرنے والا ہے، وہ پھر اس کے لیے بہترین نمونہ جو ہے وہ صرف رسول اللہ کی ذات ہے۔ اور پھر اس کا صرف یہ کہنے تک بات نہیں ہے، وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اور وہ قرآن کو کثرت سے پڑھنے والا ہے، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنے والا ہے، اور شریعت مطالعہ کا وہ تابع دار ہے، اور یہ اس میں آ جاتا ہے۔ دیکھو نا، چوتھا اصول کون سا میں نے بتایا ہے؟ اتباع، کون سا؟ اتباع۔ اتباع میں جو بات آتی ہے وہ محبت میں آتی ہے۔ اللہ کے نبی نے نماز پڑھی تم بھی پڑھو، اللہ کے نبی قرآن پڑھتے ہیں تم بھی پڑھو، یہ محبت ہے۔ اللہ کے نبی نے داڑھی مبارک رکھی ہے تم رکھو، اللہ کے نبی نے یہود و نصارہ کی مخالفت کی ہے تم مخالفت کرو، اللہ کے نبی نے ہمسائے سے اچھے سلوک کا حکم کیا ہے تم کرو، اللہ کے نبی نے خوشبو سے محبت کی ہے تم خوشبو سے محبت کرو۔ اب وہ کیا امتی ہے جو منہ کھولے تو اندر سے بو آ رہی ہو؟ اس لیے جن کے اندر کڑک ہوتی ہے وہ مسواک شریف اپنے پاس رکھتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی 2 دفعہ عرض کیا ہے، یہ نبی کی ایک سنت ہے، ایک مسواک ہے، اتنی چھوٹی سی لکڑی ہے۔ برش مارنے والوں کے لیے بھی یہ دعوت فکر ہے کہ نبی کی اس سنت کو زندہ کرنے کے کم از کم 70 فائدے ہیں۔ اور آخری فائدہ یہ ہے کہ جب بندہ مرتا ہے، موت آتی ہے تو اس کو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب اپنے ایمان سے بتاؤ کہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو اگر آخری مرتبہ موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جاتا ہے تو اس سے بڑی پھر کیا کامیابی شروع چاہیے؟ دیکھو نبی پاک کا فرمان ہے، بندے کو جیسے موت آتی ہے، جس حالت میں موت آتی ہے بندہ اسی حالت میں اٹھایا جاتا ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ جو خوش نصیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے دنیا سے چلا جائے، جب قیامت والے دن اٹھے گا تو وہ تو لا الہ الا اللہ پڑھتا قبر میں جائے گا، قبر میں بھی تو اٹھنا ہے نا۔
دیکھیں قبر میں بھی تو اٹھنا ہے نا، وہاں میں بھی تو کرام منکر نکیر میں آنا ہے، اور وہ بڑے سخت قاصد ہیں اللہ کے، ان کی شکلیں بھی ڈرونی ہیں، انہوں نے سوال بھی کرنا ہے، وہ سوال کریں گے، بندے نے جواب دینا ہے۔ اب جو اٹھے گا وہ کہیں گے، وہ دیکھیں نا، وہ تو سکون سے سویا ہوگا نا، جو مرنے والا ہے وہ تو سکون سے سویا ہوگا نا، کیونکہ جس وقت اس پہ سوال کیا جائے گا، من ربوں کا تیرا رب کون ہے، ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے، ماں کنت تقول فی حق حاضر رجل سستی کے بارے میں تیرا کیا نظریہ ہے، تو جو کامیاب ہوگا وہ تو کہے گا مجھے بھائی بس اٹھنے دو اور جانے دو۔ فرشتے تو حیران ہو جائیں گے نا، تو یہ حیرانی کی بات بھی ہوگی، بھائی یہ اب یہاں سے کدھر جائے گا، ہم تو اللہ کی قدرت سے آئے ہیں، یہ کیسے جائے گا، وہ کدھر جائے گا؟ اللہ یہ جانتا ہے، اللہ حکم کرے گا کہ صحیح کہہ رہا ہے بھائی، اس کا مطالبہ صحیح ہے، مولا اس کا مطالبہ کیسے صحیح ہے؟ اللہ کہے گا یہ دنیا میرے نبی کی اتباع میں گزار کے آیا ہے، آج میں اس کی بات کو صحیح نہ کہوں تو کس کی بات کو صحیح کہوں؟ تو فرشتے حیرانی سے پوچھیں گے، بستر بھی لگ جائے گا، لباس بھی پہنا دیا جائے گا، یہ مستند حدیث ہے، جنت سے کھڑکی بھی کھول دی جائے گی، تو فرشتے میرا خیال ہے جب حیرانی میں دیکھیں گے تو وہ کہے گا اے اللہ کی قاسدو، تم حیران کیوں ہوتے ہو، تمہاری حیرانگی کا عالم کیا، میں تمہیں جواب دے دیتا ہوں۔ محمد کے دل میں فدا کر چکا ہوں، محمد کے دل میں فدا کر چکا ہوں، محمد کے دل میں فدا کر چکا ہوں۔ اب مجھے بھی یقین آ گیا، آپ کا دل بھی چاہتا ہے کہ ہم بھی مل جائیں، محمد کے دل میں فدا کر چکا ہوں، جو فرض خدا تھا ادا کر چکا ہوں، دنیا میں نے اللہ کے فرائض کو پورا کیا ہے، دنیا میں نے محمد عربی کی غلامی میں گزاری ہے، اب جب اللہ کا فرض ہے وہ میں ادا کر چکا ہوں، اب مجھ سے پوچھتے ہو محمد کے دل میں محمد کے دل میں فدا کر چکا ہوں، جو فرض خدا تھا ادا کر چکا ہوں۔ یہی تو مزے ہے رسول اللہ کی غلامی میں، جہاں پہ ہوا نہیں آتی وہاں پہ جب تو کہے گا نا محمد پہ دل میں فدا کر چکا ہوں، رب جنت سے کھڑکیاں کھول دے گا۔ دیکھیں نا، یہ تو ماحول دیکھا ہوا نہیں ہے، یہ تو ماحول ہم نے سنا ہوا ہے، یہ تو ماحول ہم نے کتابوں میں پڑھا ہوا ہے، گھروں میں بچیاں پیدا ہوتی زندہ درگور کر دی جاتی، بھائی اس کے ساتھ لڑائی، محلے دار سے لڑائی، دوسرے قبیلے کے ساتھ لڑائی، اگر لڑائی چلتی تو 40 سال تک لڑائی چلتی ہے، باپ بیٹی کا نہیں بنتا، بیٹی گھر میں پیدا ہو جاتی ہے، وہ نحوست سمجھتا ہے، محمد رسول اللہ کی غلامی میں آتا ہے، اپنی بیٹی کو چھوڑ تو غیر کی بیٹی پہ بھی اس کے سر پہ بھی دوپٹہ رکھ کے فخر کرتا ہے کہ مولا شکر ہے تم نے یہ شہادت مجھے عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ عرب کے چہروائے جو دشمنیوں میں حدیں کراس کر دیتے تھے، وہ اتنے نرم دل ہو گئے، وہ اتنے عظیم ہو گئے، وہ اتنے عظیم دنیا کے لیڈر بن گئے کہ کائنات میں ان کے بعد آج تک ان جیسا کوئی آیا نہیں، اور قیامت کی صبح تک ان جیسا کوئی نہیں آئے گا۔ تو یہ کمال ہے نا رسول اللہ کی محبت کا، یہ کمال ہے نا رسول اللہ کی غلامی کا، یہ معیار محبت ہے رسول اللہ کے ساتھ۔ ایمان ہو تو پھر ایمان بھی پائے کا ہوگا۔ جو بیچارہ اٹھ کے صبح کے 2 رکعت نماز مشکل سے پڑھنے مسجد میں نہیں آ سکتا،
4-6 کلومیٹر دور نہیں ہے. اس کی زندگی پارٹیوں کی تعریفیں کرتے علاقتے گزر گئی اور رسول اللہ کے دیوانوں کا نام سن کے اسے غصہ آتا رہا. کل قیامت کے دن وہ کیا نبی کو نہیں دکھائے گا جو صبح 2 آیتیں قرآن کی نہیں پڑھ سکتا اٹھ کے. نبی کو تو سب سے اگر زیادہ محبوب ہے تو وہ قرآن کی تلاوت محبوب ہے. ہم کتنا پڑھتے ہیں قرآن؟ نبی تو رحمت للعالمین ہے، اس میں کوئی شک نہیں. دیکھو نا، ایمان اتنے پائے کا ہونا چاہیے، یقین اتنے پائے کا ہونا چاہیے. آج دنیا میں ہمارا کیا حال ہے؟ دنیا کو چھوڑو، اپنے ملک کے اندر اس وقت ایک قومی حکومت ہے، ساری پارٹیوں کی حکومت ہے. حالات 1 سال میں اتنے ابتر ہو گئے، ہم کچھ نہیں کر سکے. میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، قرآن ہمارے سامنے ہے. جب تک ہم رسول اللہ کی تابعداری میں نہیں آئیں گے، جب تک ہم رسول اللہ کی اتباع میں نہیں آئیں گے، جب تک ہم ظاہری اور باطنی طور پر اللہ کی نبی کی غلامی میں نہیں آئیں گے، دنیا الٹ کی پھلٹ ہو جائے، کبھی ہمارے ہاں خوشحالی نہیں آ سکتی. یہ کتاب ہے، یہ ادھر کی ادھر ہو جائے، کبھی ایسے نہیں ہو سکتا. دیکھیں، اگر مکہ کے ابتر حالات اتنے حسین ہو جاتے ہیں اور وہ لوگ دنیا کے لیے آئیڈیل بن جاتے ہیں، تو پھر مان جاؤ ہماری بقا بھی اللہ کے قرآن کے ساتھ ہے، ہماری سلامتی بھی اللہ کے قرآن کے ساتھ ہے، اور ہماری دنیا کی عزت، قبر کی عزت، حشر کی عزت، جنت کی عزت محمد رسول اللہ کی غلامی میں ہے. دنیا آ جائے اور ایک طرف نبی آ جائے تو دنیا کو ترجیح دی جائے. اور جی 2 نمبری نہ کروں تو میرا گزارا نہیں ہوتا، 3 نمبری نہ کروں تو میرا گزارا نہیں ہوتا. حالات بڑے ابتر ہے جی. یہ کیا ہوا بھائی؟ یقین کس کے اوپر ہے؟ اللہ کے اوپر ہے. اللہ کے اوپر یقین ہے. ایمان کس کے اوپر ہے؟ اللہ کے نبی کے اوپر ایمان ہے، پکا ایمان ہے. اللہ کے نبی نے تو کہا یاد کر اس کو، حاجتیں کون پوری کرتا ہے؟ نام نہیں لینا اللہ کا. کوئی بات نہیں، کہیں سے کچھ ہو جائے، حاجتیں کون پوری کرتا ہے؟ وہ اللہ کرتا ہے. زندگی کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے. تو اللہ تو کہتا ہے میرے نبی پہ ایمان لا. موت کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ تو کہتا ہے میرے نبی کی عزت کر. بتاؤ دوبارہ کس نے زندہ کرنا ہے؟ اللہ. اللہ تو کہتا ہے میرے نبی کی اتباع میں زندگی گزار، پھر دیکھ میں تیرے ساتھ کیا کرتا ہوں. اس پائے پہ لانا تو کھڑا ہے، یہ مسلمان آلو بن جائے. سکھوں میں گیا تو وہ ماحول، یہودیوں میں گیا تو وہ ماحول، عیسائیوں میں گیا تو وہ ماحول. شادی والوں میں گیا تو نماز کو چھوڑ دے، غمی والوں میں جو سر پہ پگڑی باندھ کے ٹوپی پہن کے ہم بھی نمازی ہیں، شادی ہے تو نماز کو بھول جائے، پھر وہ مشکل وقت میں کہاں کھڑا ہوگا؟ بڑا مجمع لگا ہوا ہے، ابو مسلم خولانی اکیلا ہے، بیڑیوں میں جگڑا ہوا بھی ہے. مسلمہ قذاب کہتا ہے بتاؤ میں کون ہوں؟ چپ. پھر سوال اٹھاتا ہے پتا نہیں میں کون ہوں؟ چپ. پھر سوال اٹھاتا ہے بولنا میں کون ہوں؟ تو چاہتا تھا کہ یہ میری نبوت کا اظہار کرے، جھوٹے کا. سوال اٹھایا گیا محمد کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ سب کا صلی اللہ علیہ وسلم سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے، سر جھکا کے کہتا ہے وہ رسول اللہ، وہ تو اللہ
سنتا بھی ہے اور بولتا بھی ہے، میری بات آتی ہے چپ کر جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بات آتی ہے بول پڑتا ہے۔ پھر سوال اٹھایا ابو مسلم خولانی بتا میں کون ہوں؟ کہا مجھے ایسے یعنی سنائی نہیں دیتی، ہم نتھو خیروں کی بات نہیں سنتے، ہم محمد رسول اللہ کی بات سنتے ہیں، ہم ایسے نکمو اور نکھٹو کی بات نہیں سنتے، ہم رسول اللہ کی بات سنتے ہیں۔ فرمایا عجیب ڈورا ہے، اپنی کی بات آتی ہے تو سن لیتا ہے، میری تو سمم بکمن سمجھ لیتا ہے، ان کی بات آتی ہے فر طوطے کی طرح بولتا ہے، میری بات ہوتی ہے چپ کر جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا اور نکمیاں اور مجمع والے سن لو، اس کمینوں کو کیا پتا محمد کے دل میں فدا کر چکا، محمد کے دل میں فدا کر چکا، محمد کے دل میں او میں محمد عربی کا غلام ہوں، اگر مجھے بات کسی کی سنائی دیتی ہے تو فقط رب کے لاڈلے محبوب کی سنائی دیتی ہے، اس کے علاوہ ہم کسی کی بات سنتے نہیں ہیں۔ یہاں پہ تو مجھے پتا ہے میری موت کی سامنے کھڑی ہے، ابھی کیوں نے مجھے موت کے منہ میں بھی دھکیلنا ہے، مجھے آگ میں بھی جلانا ہے، لیکن مجھے اس کا ڈر نہیں، اس لیے ڈر نہیں محمد کے دل میں فدا کر چکا ہوں، محمد کے دل میں فدا کر چکا ہوں، جو فرض خدا تھا ادا کر چکا ہوں، میں نے اللہ کے سارے فرائض ادا کر دیے ہیں، اب اگر میری غلامی کے لیے جس کی غلامی کا میں دعوے دار ہوں وہ رسول اللہ کی ذات ہے، جلانا ہے تو جلا دے، ہمارا تو یہی دعویٰ ہے محمد کے دل میں فدا کر چکا۔ یہ محبت کا بیان تھا، آگ میں ڈالتا آگ جلاتی نہیں، ظلم و ستم کرتا ہے اس کا اثر نہیں ہوتا۔ دیکھ لینا ایک طرف پورا کفر ہے، ایک طرف میرے نبی کا دیوانہ بلال ہے، ظلم و ستم کی انتہا ہوتی ہے، بلال کی زبان سے ایک ہی کلمہ نکلتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ پھر کیا یہ دھوکہ نہیں ہے؟ ایک طرف سے آواز آئے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، تو دو لمحہ ٹی وی شریفہ کو بند کرنا گوارا نہ کرے، ادھر تو جان تختے سرا پہ لٹائی جاتی ہے، ایک ہی نعرہ نکلتا ہے محمد کے دل میں فدا کر چکا ہوں، محمد کے دل میں فدا کر چکا ہوں، جو فرض خدا تھا ادا کر چکا ہوں۔ یہ کچھ نہ کچھ تو معیار ہونا چاہیے نا، وہ حکم تو یہ ہے اللہ کے نبی کا نام سنو، آج ہے محمد رسول اللہ کتاب کا سامنے لکھا ہوا، رک کے نبی کے اوپر درود پڑھ، اللہ کا بھی حکم ہے، اللہ بھی پڑھتا ہے، فرشتوں سے بھی پڑھواتا ہے، اہل ایمان کو حکم بھی کرتا ہے، چھوڑ دو باقی کام میرے نبی پہ درود پڑھ۔ تو محبت میں کچھ رنگ تو ہونا چاہیے، بولو نا رازو دے ہو، کوئی بات نہیں، ٹی وی دیکھ کے جو اذان کی آواز سن کے ٹی وی بند نہیں کرتے ہو، آئندہ اللہ توفیق عطا فرمائے، اذان سن کے نماز نہیں پڑھتے ہو، آئندہ اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یار میں دعا تو نہیں دے رہا، دعا دے رہی، آمین کہہ دو سارے، اونچی کہہ دو، جنہوں نے آج تک قرآن کی تلاوت نہیں کی، اللہ قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت یہ ہے کہ صبح نماز پڑھے، نماز کے بعد اور تیرے پاس 10 منٹ تو ہونے چاہیے نا اپنے نبی کے اوپر درود پڑھنے کے لیے، اور اس سے کتنا بڑا فائدہ ہوگا، تیری عبادت غلاظتوں سے پاک ہو جائے گی، تیری عبادت پاکیزہ ہو جائے گی، تو نے نماز پڑھی، نبی کے اوپر درود پڑھتا ہے، نماز میں تھوڑی بہت کمی بیشی بھی ہو جاتی ہے، درود پڑھے گا اللہ پاک کر دے گا، اور کیا کرے گا اللہ تجھے نبی کی رضا
سر پہ آئے گا، سونا پہچان لے گا، آگے 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 پھر ہم اس دعوے میں سچے ہونا چاہیے نا، ہونا چاہیے نا، ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ کوشش کرو گے، نماز پڑھو گے، انشاءاللہ 5 وقت پڑھو گے، انشاءاللہ جماعت کے ساتھ پڑھو گے، قرآن کی تلاوت کرو گے، دکاندار 2 نمبر چیزیں تو نہیں بیچو گے، انشاءاللہ آئندہ بچنے کی کوشش کریں گے، آئندہ اپنوں کو دھوکہ نہیں دیں گے۔ میرے نبی کا فرمان ہے من غش فلیس منا، من غش فلیس منا، من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی، جس نے دھوکہ دیا، کلمہ کو مسلمان کو دھوکہ دیا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کون کہتا ہے؟ محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ اب کیا اپنے نبی کا منہ دکھائے گا؟ ہے جی ہر چیز بازار میں 2 نمبر بیچے اور پھر داڑھی رکھ کے آئے گا اللہ اکبر۔ اللہ ایسی نمازیں نہیں قبول کرتا، اللہ ایسوں کو پسند کرتا ہے جو دوسروں کو پسند کرتا ہے۔ دفتر میں بیٹھا ہوا ہے، گھر میں پینسلیں بچوں کے لیے دفتر کی اٹھا کے لے آئے، دفتر کے کاغذ چوری کر کے لے آئے، ہیں جی گھر میں کوئی فوٹو کاپی کرنی ہے وہ دفتر سے لے آئے۔ یہ کیا ہوا بھائی؟ تنخواہ نہیں لیتے؟ تھانے میں بیٹھا ہوا ہے، رشوت آ رہی ہے، رشوت آ رہی ہے، ہیں جی لیتا جا رہا ہے۔ دیکھو تیرے باپ کا حق ہے، تنخواہ لیتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، لین والا، دین والا، دونے خانہ نمبر، سود والا ادھر۔ تو آج کے بعد کوشش کرو ہم نے وہ کام کرنا ہے جو ہمارے نبی نے کیا ہے، اور اللہ سے مانگیں کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ نبی کی سچی سچی غلامی عطا فرمائے، اللہ موت بھی دنیا میں بھی رکھ تو نبی کی غلامی میں رکھ، موت بھی عطا کر تو نبی کی غلامی میں عطا کر، اور جب سونا قبر میں آئے تو پہچان بھی نصیب فرما۔ جزاکم اللہ خیرا۔